إنما المؤمنون إخوة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہانگیر مناس آپ کے پروگرام ایک مسلم کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں، جیسے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی بتایا تھا کہ غازی علم الدین شہید 31 اکتوبر 1929 ان کی یوم شہادت، اور اس کے حوالے سے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہم بات کریں گے پاکستان میں T20 کرکٹ 8 سال پہلے جہاں سے کرکٹ کھیل پاکستان کے میدانوں سے اجڑ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، چھین لیا گیا تھا، وہیں سے کھیل یہ شروع ہوا. اور ہم اپنے پروگرام کے آخری مرحلے میں بات کریں گے کہ پاک فوج کیسے اتحاد امت کی رائے ہموار کر سکتی ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان موجود ہوں گے. پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ سپورٹس جرنلسٹ عبدالرحمن رضا صاحب ہوں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی مظہر برلاس صاحب. ہم ان سے بات کریں گے غازی علم الدین کی شہادت کے بارے میں. اور تیسرے حصے میں ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ نگار تزین اختر صاحب ہوں گے. ہم ان سے بات کریں گے کہ پاک فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے اتحاد امت میں. کہا جاتا ہے کہ جن ملکوں میں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ کھیل کے میدان اور پارک اگر آباد ہوں تو وہاں ہسپتال غیر آباد ہو جاتے ہیں. ہمارے نوجوانوں سے، ہماری قوم سے جان بوجھ کر خوشیاں چھینی گئیں، جان بوجھ کر یہ میدان ویران بنا دیے گئے، جان بوجھ کر ان میدانوں کو کھنڈرات میں تبدیل کرنے کی سازش کی گئی. جیسے ہمارے پانیوں پر قبضہ کر کے انڈیا پاکستان کو کھنڈرات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اسی طرح انڈیا کی یہ سازش تھی کہ پاکستان کے میدانوں سے کھیل کو چھین لیا جائے. مگر پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان گورنمنٹ اور پاکستان آرمی کی تگ و دو، محنت، لگن اور کھیل کے ساتھ سچی محبت، پاکستان کے کھیل کے میدان ایک دفعہ پھر آباد ہو گئے. اس پہ پوری قوم جہاں مبارکباد کی حقدار ہے، وہیں پہ وہ سیکورٹی ادارے جنہوں نے پاک صاف آپریشن کیے اور پاکستان کو دہشت گردوں سے پاک کیا اور آج اس قابل بنایا کہ دوسرے ملکوں کے کھلاڑی پاکستان میں آ کر حفظ و ایمان کے ساتھ، امن و ایمان کے ساتھ کرکٹ کھیل کے پاکستانیوں کو محظوظ کر کے واپس جا رہے ہیں. گو کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ایک جنگ سے تباہ حال شدہ ملک کے لیے ایک بہت بڑی بات ہے، نا امید ذہنوں کے لیے ایک امید کی کرن ہے، اور ایک مایوسی میں کھلتا ہوا چراغ ہے، کھلتا ہوا پھول ہے جو ایک امید کا دیا جلاتا ہے، ایک امید کی خوشبو لہراتا ہے اور ایک امید کا پیغام دیتا ہے. اسی سلسلے میں ہم بات کریں گے اپنے سینئر صحافی جناب رحمان رضا سے. رحمان رضا اس پورے سپورٹس ایونٹ کو دبئی سے وہ دیکھتے گئے اور وہاں دبئی سے وہ لاہور گئے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، اور وہاں جا کر انہوں نے مانیٹر کیا. اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم نے کیسا محسوس کیا، جو وہاں پہ گراؤنڈ میں، اسٹیڈیم میں جو پبلک تھی انہوں نے کیسا محسوس کیا، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں آئندہ یہ کھیل کے میدان اسی طرح آباد رہیں گے، یہ اسی طرح شاد رہیں گے اور یہ ہرے بھرے اسی طرح چلتے رہیں گے. ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں، جیسے کہ کل DGISPR نے ایک بیان دیا اور انہوں نے بتایا کہ اس میں جہاں پاک فوج کے آپریشن رد الفساد کا جو حصہ ہے وہی حصہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے، وہی حصہ گورنمنٹ آف پنجاب کا بھی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جب قوموں کی نظریاتی حدود کا تحفظ کیا جاتا ہے، جب قوموں کے اخلاقی حدود کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور جب قوموں کی جغرافیائی حدود کا تحفظ کیا جاتا ہے، تو اس میں جو قوم کے سپاہی ہوتے ہیں انہیں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں. قوم کے جو سپاہی ہوتے ہیں ان کی جانوں کے نذرانے ہی یہ امن، سکون اور محبتیں لاتے ہیں کسی بھی معاشرے میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالرحمن رضا صاحب. السلام علیکم رضا صاحب. جی وعلیکم السلام. رحمان رضا صاحب بہت مہربانی. جیسا کہ ہم اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتا چکے ہیں کہ آپ اس کھیل کو دبئی سے اور شارجہ سے لے کر گئے ہیں پاکستان میں، تو سر بحیثیت ہے پاکستانی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں جب پاکستان کے میدانوں میں 8 سال کے بعد وہیں سے وہ کھیل شروع ہوا جہاں اس کھیل کو روک دیا گیا تھا؟ جی جانزیب، بالکل جب میں وہاں سے آیا ہوں دبئی سے کرکٹ ٹیم کے ساتھ تھا میں، تو نہ صرف کہ جتنے بھی پلیئر تھے وہ سب بہت زیادہ خوش تھے اور ان کے چہرے سے
تھا. اس کے علاوہ ہماری سری لنکن کے جو کچھ جرنلسٹ تھے جو ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان پہ ایک مشکل ہے اور پاکستان کا ایک قریبی دوست ہے سری لنکا اور ہر حالت میں پاکستان کا ساتھ دیں گے. اس کے بعد جب ہم لاہور میں پہنچے اور جب میں اسٹیڈیم میں گیا ہوں تو وہاں پہ سیکورٹی کے حالات بہت اچھے تھے. ایسا نہیں لگ رہا تھا یہ کو پاکستان ہے, بلکہ انتہائی زبردست قسم کی سیکورٹی دی گئی. تو نہ صرف کہ کراؤڈ, نہ صرف کہ پولیس, سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے. اور اس خوشی میں سری لنکا کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے انتہائی کم ہے. جی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ سری لنکا نے ایک اچھے دوست کا ثبوت دیا. کل سری لنکن کرکٹ بورڈ کا جو بیان تھا وہ انتہائی خوشگوار کن تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ پاکستان, ہمیں یاد ہے, ہم احسان بھولتے نہیں, جب 1996 میں کوئی ٹیم میں سری لنکا آ کے کھیلنے کے لیے, ایون ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے, تو پاکستان کے کپتان وسیم اکرم اپنی ٹیم لے کر گئے تھے. ہم نے پاکستان پہ کوئی احسان نہیں کیا, ہم نے اپنے احسان کا بدلہ جتایا ہے اور اتارا ہے. رحمان رضا صاحب, آپ مختلف جگہ پہ جا کے پاکستان کرکٹ کے ایونٹ کورج کرتے رہے ہیں. آپ انگلینڈ بھی گئے, آپ آسٹریلیا بھی گئے, آپ نے مختلف میدانوں میں جا کے دیکھا. تو کل جب قذافی اسٹیڈیم کا جو کراؤڈ تھا اور جو قذافی اسٹیڈیم میں جو ایک فضا تھی کرکٹ سے پیار کرنے والوں کی, وہ کیسی تھی؟ جی جان زیب, دیکھیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کا تو ماحول ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن میں نے لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں جو لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشیاں تھیں, کیونکہ ہمارا ملک کافی عرصے سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے, بہت سالوں سے لوگوں کی خوشیاں روٹ گئی ہیں, تو پاکستانی قوم کرکٹ سے بڑا پیار کرتی ہے. تو جس طریقے سے میں دیکھا, میں نے وہاں لوگوں کا ولولہ, جوش و خروش دیکھا ہے. نہ صرف کہ ان کا, بلکہ میں نے میڈیا گیلری میں بیٹھ کے جو لاہور صحافی تھے, اس کے علاوہ جو شہروں سے صحافی آئے ہوئے تھے, ان کے چہرے قابل دیدنی تھے, خوشی سے پھولے ہوئے تھے سب لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح نجم سیٹھی صاحب نے کل کہا کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر ویسٹ انڈیز کی ٹیم کا فائنل ہو جائے گا, یہ ان کو کریڈٹ دینا چاہیے نجم سیٹھی کو کہ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں کرکٹ کو واپس لایا ہے. جی بالکل اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے بہت ایک اچھا کردار نبھایا پاکستان میں کرکٹ کو بحال کرنے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات جو ابھی پاکستان میں جا رہے ہیں, جس طرح پاکستان نے ابھی ورلڈ 11 کی میزبانی کی, پاکستان نے شمالی علاقہ جات میں ایک میچ کروا دیا, اور جس طرح ابھی پاکستان نے یہ T20 کا میچ کروا دیا سری لنکا کا لاہور میں, اور اس لاہور میں جہاں پہ 8 سال پہلے اسی ٹیم پہ حملہ کیا گیا تھا, تو اب کیا باقی ٹیموں کے آنے کی راہ ہموار ہوگی؟ ہے وہ باقی کھلاڑی, آپ کیونکہ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو ملتے رہتے ہیں, تو کیا انٹرنیشنل کھلاڑی ابھی پاکستان آنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں جس طریقے سے ورلڈ 11 کی ٹیم آئی, اس کے بعد سری لنکا کی ٹیم آئی, تو ہم نے دنیا کو یہ ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ پاکستان سیکورٹی کے حوالے سے انتہائی امن ملک ہے, اور ہم پر امن لوگ ہیں, کرکٹ سے اور کھیلوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور امید ہے کہ بہت جلد آنے والے دنوں میں اور بھی ٹیمیں پاکستان کریں گی, اور کم از کم آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انڈیا, انگلینڈ, یہ 4 ایسی ٹیمیں, ساؤتھ افریقہ, یہ ان 4-5 ٹیموں میں سے کسی ایک بڑی ٹیم کا آنا پاکستان میں بہت ضروری ہے. اور اگر ایک ٹیم آ گئی تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے پاکستان کرکٹ کے لیے دروازے کھول جائیں گے. چلیں, تو آپ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ مختلف ٹورز پہ جاتے رہتے ہیں, جو پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات تھے کل, آپ کو کیسا لگا وہ؟ دیکھیں گراؤنڈ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تقریباً مختلف مراحل سے گزرنا پڑا. تقریباً 8 جگہ پہ چیکنگ کی جاتی رہی ہے, شناختی کارڈ ہم نے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے, لیکن جو سب سے پہلی چیک پوسٹ تھی جہاں سے ہم شٹل میں بیٹھ رہے تھے, میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب ایک فیمیل پولیس افیسر نے آ کے ہمیں ایک پھول دیا, اور ان کے بہت سمائل کر کے, اور ان کے ساتھ دوسرے پولیس والے تھے, اور نہ صرف مجھے کہ بلکہ اسٹیڈیم میں داخل ہونے والے ہر بندے کو وہ پھول پیش کر رہے تھے. اور اس کے بعد ان کا رویہ انتہائی پیار کرنے والا تھا. لیکن پورے اسٹیڈیم کے اندر تک جانے تک ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوئی. شیٹر سروس کا بہت اچھا بندوبست تھا, اور میں یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گا پنجاب پولیس کو, پاکستان آرمی کو, رینجرز کو, جنہوں نے انتہائی زبردست قسم کے سیکورٹی فراہم کی پاکستان اور سری لنکا کی ٹیم کو. چلیں, تو رحمان رضا صاحب, کل اگر اس سارے مجموعی صورتحال کو دیکھا جائے تو ایک وہاں ناخوشگوار واقعہ بھی ہوا ہے. کچھ منچلوں نے, کچھ عمران خان کے جیلوں نے وہاں کچھ نعرے لگانا ایسے شروع کر دیے جسے نہیں لگانے جانے چاہیے تھے. کھیل کو سیاست سے الگ رہنا چاہیے.
لیکن جو پولیس کا رویہ تھا وہ بھی تو قابل مذمت ہے. کیا ان پورے گراؤنڈ میں سے کچھ نوجوانوں کو پکڑ کے مار پیٹنا کیمرے کے سامنے اور دنیا کو ایک ایسا میسج دکھانا کہ ہم ایک سفسٹیکیٹڈ نیشن نہیں ہے یا مہذب قوم نہیں ہے, تو یہ کیا طریقہ ٹھیک تھا؟ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی جناب, یہ جو پولیس کا رویہ تھا, جتنا ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, لیکن ایک ناخوشگوار واقعہ ہے. جب یہ نعرے لگنے شروع ہوئے تو نہ صرف کہ ایک ایسا ماحول بن گیا, پورا اسٹیڈیم ایک دم میں نعرے لگانا شروع ہو گیا, لیکن وہ ایک دو بندوں کے پکڑ کے انہوں نے جس طریقے سے وہاں پہ ان سے مار کٹائی کی, وہ ان کا طریقہ کار بہت غلط تھا. حالانکہ دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا رہتا ہے, لیکن وہاں پہ سیکورٹی کے لوگ ان کو لے کے باہر چلے جاتے ہیں. باہر ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ نہ صرف کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ میچ دیکھے جا رہے تھے, اور یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے جس کے جتنا افسوس کم از کم اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ٹھیک ہے, پنجاب میں حکمران پارٹی ان کا وزیر اعلیٰ ہے, ان کی گورنمنٹ ہے, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اب پاکستان میں کرکٹ بحال ہو رہی ہے, کرکٹ واپس آ رہی ہے ہمارے میدانوں میں, ہمارے نوجوان خوش ہو رہے ہیں, پاکستانی عوام خوشی سے جھوم اٹھی ہے, تو کیا گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ جو کرکٹ گراؤنڈ کی سیکیورٹی کے جو مامور لوگ ہیں انہیں کوئی اسپیشل کورس کرائے جائیں, انہیں ٹریننگ دلوائی جائے, امریکہ, آسٹریلیا یا دوسرے ممالک جن میں جہاں کرکٹ پھلتی پھولتی ہے, ایون دبئی میں, تو وہاں کی سیکیورٹی اداروں سے کچھ سکھایا جائے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے ان کے ساتھ گراؤنڈ کے اندر, اور گراؤنڈ کے بعد اپنے روایتی طریقے سے ڈیل کر لیں, کوئی مشکل نہیں ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیکورٹی جو خاص کر کے آرمی ہے ان کو کسی جگہ سے ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں, لیکن پھر بھی پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں سے رابطہ کر کے لیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دبئی کے اندر, آسٹریلیا کے اندر جو اسٹیڈیم کے اندر اور ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس والے نہیں ہوتے بلکہ پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں. اگر ان کی خدمات لی جائیں تو ان کا رویہ بھی بہتر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب پولیس کی ابھی تو یونیفارم کچھ چینج ہوئی ہے, کچھ بہتری لگی ہے, ورنہ پنجاب پولیس کی یونیفارم دیکھو بندے کو تو ویسے ڈر لگ جاتا ہے, وہ ایک دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ آرمی کے بجائے اور پولیس کے بجائے پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسیوں سے رابطہ کر کے ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر رہے گا. بہت شکریہ رحمان رضا صاحب, بہت شکریہ, اور آپ کو بھی بہت مبارک ہو, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم پی ایس ایل کا میچ دیکھ رہے تھے دبئی میں بیٹھ کے, شارجہ میں بیٹھ کے, اور شارجہ کا اسٹیڈیم جب فل ہو گیا اور تھینک یو شارجہ لکھا آیا اس ٹی وی اسکرین پہ, تو یقیناً مجھے وہ لمحہ یاد ہے کہ جب آپ کی بھی آنکھیں اشکبار تھیں اور میری بھی, اور ہم یہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ایسا موقع آئے کہ ہمارے پاکستان میں بھی یہ دوبارہ کرکٹ کے گراؤنڈ سجیں, اور ہماری یہ جو پاکستانی قوم جنون کی حد تک جس چیز سے پیار کرتی ہے یہ انہیں اپنے گراؤنڈ میں دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ, اور ایک دفعہ پھر میں یہاں پہ نجم سیٹھی اور باقی اداروں کا شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں کرکٹ کی بحالی کے لیے اقدام کیے, اور ہم پر امید ہیں کہ جس طرح کرکٹ کی بحالی کے لیے اس قوم نے, اس سیکیورٹی اداروں نے اور پی سی بی نے اقدام کیے, اٹھائے اور واپس کرکٹ کو پاکستان میں لے کے آئے, ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح پاکستان کی عوام کے باقی معاملات میں, اسکول, اسپتال, کالج, سیکیورٹی انتظامات میں, وہ پاکستانی عوام کے چہروں پہ خوشیاں لانے کے لیے باقی ادارے بھی اسی طرح کام کریں گے اور پاکستانیوں کو خوشیاں دیں گے, اور اسی طرح پاکستانیوں کو شاد رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ نہ صرف کرکٹ ایک حصہ ہے, ایک اہم حصہ ہے, کیونکہ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پاکستانی قوم کا ایک بہت لگاؤ ہے کرکٹ کے ساتھ, ایک ایسا کھیل ہے جو جنون کی حد تک پاکستانیوں میں رچ بس گیا ہے. لیکن پاکستانی اب اسکول بھی چاہتے ہیں, کالج بھی چاہتے ہیں, یونیورسٹیاں بھی چاہتے ہیں, صحت بھی چاہتے ہیں, امن و امان بھی چاہتے ہیں, ٹیکس فری نیشن بھی بننا چاہتے ہیں, دنیا میں ترقی کرتی ہوئی قوم بھی بننا چاہتے ہیں, صحت کی عالمی سہولیات پاکستان کے اندر چاہتے ہیں, تاکہ ہمارے حکمران جو لندن میں جا کے اپنا علاج کرواتے ہیں انہی کی طرح عام ایک پاکستانی ذات سے اتنا امیر کر دیا جائے کہ وہ بھی جا کے لندن میں علاج کرائے, یا پھر پاکستانی اسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ اتنی بہتر کر دی جائے کہ عام پاکستانی کے ساتھ ساتھ ہمارے عمرا, ہمارے حکمران بھی اپنا علاج پاکستان کے اسپتالوں میں کروائیں. ناظرین کرام, پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جو توہین رسالت کا موضوع تھا اور قادیانیوں کا جو موضوع تھا اس پہ ہم بات کر رہے تھے, تو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ غازی علم الدین شہید کی زندگی پہ کچھ بات کریں گے, ان کی جو وجہ بنی تھی راجپال کو قتل کرنے کی وہ بات کریں گے. تو اس پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ راجپال ایک ہندو تھا اور اس نے ایک کتاب شائع کی لاہور میں,
اس کتاب کا جو مصنف تھا اس نے اس کا نام نہیں بتایا. بڑا لوگوں نے پوچھا, اس پہ بڑا احتجاج ہوا. جب احتجاج ہوا تو انگریز گورنمنٹ کے پاس وہ کیس گیا اور انگریز گورنمنٹ نے راجپال کے خلاف مقدمہ درج کیا. اور جب وہ مقدمہ انگریز گورنمنٹ کے پاس گیا تو وہ مقدمہ اس لیے خارج کر دیا گیا کہ توہین مذہب کے حوالے سے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے یا قانون سازی نہیں کی گئی تھی. تو اسی سلسلے میں ہم نے آج اپنے پروگرام میں ایک سینئر صحافی جناب مظہر برلا صاحب کو دعوت دی اور ان کا بہت شکریہ مظہر صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ہیں آپ. جی السلام علیکم. جی آپ کا شکریہ. وعلیکم السلام سر. سر آپ غازی علم الدین شہید کا جو میسیج تھا, جو انہوں نے کام کیا اور جس کام کے لیے وہ سولی پہ لٹک گئے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا میسیج دے رہا ہے, وہ ہمیں ان کی جو قربانی ہے وہ ہمیں کیا میسیج دے رہی ہے؟ میں یہاں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کیا آپ سناتا چلوں؟ جی آپ بات کر سکتے ہیں سر. پہلے جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب دے دوں کہ یہ جو قربانی ہے غازی علم الدین شہید کی, یہ ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں ناموس رسالت پہ کبھی بھی کسی موڑ پر بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے والدین اور دنیا کی ساری جو مطلب صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے, شاید آپ کی طرف کوئی سگنل کا مسئلہ ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. کال دوبارہ کرتے ہیں آپ کو, کال آپ کی آواز کٹ رہی تھی, اس دوبارہ کال کر لیتے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جب انگریز گورنمنٹ کے پاس وہ کیس گیا تو انگریز نے وہ کیس خارج کر دیا یہ کہہ کر کہ آج تک توہین مذہب کا یا توہین رسالت کے حوالے سے قانون سازی نہیں کی گئی بر صغیر کے قانون میں, اس لیے سے کوئی سزا نہیں دی جا سکتی. لاہور کے نوائی قصبے یا شہر کی ایک رنگ محل کے علاقے میں ایک 15 سالہ نوجوان 3 دسمبر 1908 کو وہ پیدا ہوا اور اس کا نام علمو تھا. کسی کو کوئی کیا پتا تھا کہ یہ علمو بڑا ہو کر غازی علم الدین بنے گا اور اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا. اس کا السلام علیکم مظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی سر, اب آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, آپ اپنی بات کنٹینیو کریں سر. جی آپ بات کر رہے تھے کہ غازی علم الدین کی جو شہادت ہے وہ ہمیں کیا درس دیتی ہے, آپ اس بارے میں بتانا چاہ رہے تھے. غازی علم الدین شہید کی جو شہادت ہے وہ ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہمیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر, کسی بھی لمحے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرمت ہے اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. خواہ حکومت کوئی بھی ہو, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے, اور ایسا ہی غازی علم الدین شہید نے کیا. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 31 اکتوبر غازی علم الدین کا شہادت کا دن بھی ہے, اور اسی اکتوبر کے مہینے میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک ایسا قانون لایا جاتا ہے جس نے بہت سارے شکوک و شبہات کو جنم دیا, اور جو حکمران جماعت ہے اس کی جو بیانیہ تھا وہ بھی کوئی اتنا واضح نہیں تھا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں جو سوالات اٹھے یا شکوک و شبہات پیدا ہوئے اسے وہ صاف کر سکتے. اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے سر؟ دیکھیے پاکستان کی جو اکثریت ہے وہ چونکہ مسلمانوں پر مشتمل ہے, اور پاکستانی مسلمان جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت بلکہ عشق رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ یہ قانون سازی کا عمل ایک آیا سامنے, اور ہمارے جو ایک باطل حریت ہے شیخ رشید احمد, انہوں نے بے نقاب کیا. حالانکہ اس ایوان میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے, ان کی پارٹی کے اراکین بھی تھے, جماعت اسلامی کے اراکین بھی تھے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اب جن لوگوں نے بھی یہ حرکت کی اس پہ ایک کمیٹی بنی تھی راجہ ظفر الحق کی قیادت میں, اور راجہ ظفر الحق اس کمیٹی کی رپورٹ کو دبا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ راجہ صاحب خود اس جرم کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا عشق ہے, اور وہ اپنے عشق کی وجہ سے اس رپورٹ کو چاہتے ہیں کہ منظر عام پر آئے. اور حکومت کی بھی بہتری یہی ہے
کہ وہ اس رپورٹ کو منظر عام پر لائے. لیکن میں اس کے ایک بیک گراؤنڈ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا تھا ایک دن کہ یہ میاں نواز شریف نے جو خفیہ معاہدہ کر رکھا ہے مغربی طاقتوں سے، یہ اس کا شخصانہ ہے یہ ترمیم. تو میں اس کو تھوڑا سا ماضی سے جوڑنے کی کوشش کروں گا کہ جب پنجاب میں اس دفعہ 2013 کے الیکشن کے بعد حکومت آئی مسلم لیگ نون کی، تو انہوں نے آتے ہی ضرور اسلام پر پابندی لگا دی. ٹھیک ہے. اور اس پابندی کا جو شکار ہوئے وہ بہت سے نعت خان ہوئے، بہت سے نوحہ خان ہوئے، بہت سے درود پڑھنے والے، بہت سے سلام پڑھنے والے. وہ بیچارے بےغت ہوتے رہے. اور بہت سے اس میں کئی نامی گرامی لوگ بھی شامل تھے. پھر ایک احتجاجی تحریک شروع ہوئی. لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ تو مسئلہ نہیں ہے، یہ مسلمان ملک ہے، یہاں درود اسلام پڑھنے پر پابندی کیسے لگائی جا سکتی ہے. اور میں خود اس تحریک کا حصہ رہا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناگہانی کی جو کوششیں ہیں یہ وقتاً فوقتاً مغربی طاقتیں اپنے اعلیٰ کاروں سے کرواتی رہتی ہیں، اور یہ جس نے بھی کیا ہے وہ مغربی طاقتوں کا اعلیٰ کار ہے. اور اگر اس بات کو قوم سے چھپایا گیا تو یہ ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ ہوگا. اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو کمیٹی ہے جو راجہ ظفر الحق کی قیادت میں بنائی گئی تھی وہ اس وقت مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے. صحیح صحیح. یہ مظہر صاحب پچھلے ہمارے پروگرام میں ایک انجینئر افتخار چودھری تھے، جدہ میں بڑا عرصہ وہ کام کرتے رہے اور میاں نواز شریف کے وہ بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے رہے تھے. اب وہ تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں. انہوں نے بتایا کہ انہیں وہ یا تو وہ آئینی شاہد ہیں یا انہوں نے کسی سے سن رکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ اگر ہم قادیانیوں والی شرک کے آئین سے نکال دیے تو ہمارے بہت سارے قرضے معاف ہو سکتے ہیں. اور راجہ ظفر الحق صاحب نے انہیں اس کام کرنے سے روکا. اب اسی کمیٹی میں راجہ ظفر الحق صاحب اور احسن اقبال صاحب اور مشاہد اللہ صاحب ہیں. ایک کمیٹی جو بنی ہے فیکٹ فائنڈنگ، انہوں نے ذمہ داروں کا تعین کرنا ہے. تو کیا یہ ذمہ داروں کا اگر تعین نہ کر پائے اور کوئی ایسی قانون سازی قومی اسمبلی میں نہ بن پائی کہ جس سے ایسے اقدام کی روک تھام کی جا سکے کہ آئندہ ایسا کوئی فعل نہ کر سکے، کوئی ایسی جسارت نہ کر سکے کہ اس ناموس رسالت کے قانون کے ساتھ کوئی کھیل سکے، تو اس کے لیے پاکستان کی صحافی جو برادری ہے وہ کیا سرگرم عمل ہے؟ بالکل سرگرم عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ صحافت سے بھی بڑھ کر ہے، جی کسی بھی شعبے سے بڑھ کر ہے. صحیح. ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور عشق ہے وہ تو ہماری زندگیوں سے بھی افضل ہے. تو لہذا یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کا کوئی صحافی بھی اس پہ چپ رہے. پاکستان کے صحافی بھی عشق رسول میں مبتلا ہیں اور عشق رسول کے قائل ہیں اور محبت رسول کے قائل ہیں اور رسول پاک کی حرمت کے قائل ہیں. لہذا صحافی بھی یہ کام کر رہے ہیں. اس سلسلے میں کل ایک نیشنل پریس کلب میں پروگرام بھی ہو رہا ہے ان کی یاد میں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ہم نے ایک ایسے شخص کو صدارت کی زحمت دی ہے، پیر سید شمشان بخاری کو، کرما والا شریف کے جو گدی نشین ہیں، کہ جن کے خاندان کا مرید تھا غازی رمضان شریف کا خاندان. تو لہذا ایک روحانی نسبت کے اعتبار سے ہم نے سید شمشان بخاری کو دعوت دی ہے. اب یہ جو آپ کا پہلا سوال تھا، جو پہلا حصہ تھا سوال کا کہ تعین ہونا چاہیے، میرے بھائی تعین تو ہو چکا ہے، کمیٹی ملزمان تک پہنچ چکی ہے. اب یہ مجھے پتا ہے ان ناموں کا، میں یہاں نہیں بتاؤں گا کیونکہ ایتھیکلی یہ غلط ہے. اس لیے ایتھیکلی غلط ہے کہ یہ کام راجہ ظفر الحق صاحب کو کرنا چاہیے. راجہ ظفر الحق صاحب کیوں مجرم بن رہے ہیں، اپنی آخرت کیوں خراب کر رہے ہیں؟ وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر رہے ہیں. اس لیے انہیں نام دینا چاہیے جو ذمہ دار ہے جس نے یہ کام کروایا. ہمیں قرضے معاف کرانے کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے مذہب پہ، ہمارے نبی پہ کوئی حرف آئے. ٹھیک ہے. مظہر صاحب جب ہم بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ
اخلاقیات کے خلاف ہے کہ میں اس بندے کا نام لے لوں، لیکن کیا اگر ہم نام چھپائیں گے تو ہم بھی مجرم نہیں ہوں گے شرعی طور پہ؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، وقت آنے پر ہم نام بھی لے دیں گے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطالبہ کر رہے ہیں کہ راجہ ظفر الحق صاحب یہ نام دیا ہے سامنے، وہ اپنی آخرت کو بچائیں، ٹھیک ہے، ورنہ ہم تو شمع رسالت کے پروانے ہیں، ہم تو نام بھی لے آئیں گے. ہم تو ابھی ان کو موقع دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بچ جائیں، جی جی. یہ اپنی آخرت سنوار لیں. اصل سے مظہر صاحب ہماری جو قومی یادداشت ہے وہ بڑی کمزور ہے. اگر ہم دیکھیں تو اس موجودہ جو حکومت ہے اس نے جتنی اس قانون کے ساتھ یا اس کے جو وزراء ہیں انہوں نے جو اس قانون کے ساتھ جتنا کھلواڑ کیا ہے شاید پاکستان ماضی کی کسی حکومت نے ایسا نہیں کیا. تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم قوم کو یہ جب ہم جہاں میں اور آپ جیسے لوگ قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کرپشن ہو گئی ہے، فلاں وزیر نے ایسا کر دیا ہے، فلاں مشیر نے اتنے کی کرپشن کی ہے، وزیر اعظم نے یہ کیا ہے، تو وہاں یہ ہماری ذمہ داری شرعی اور مذہبی ذمہ داری نہیں بنتی، اور اس کے رسول کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم قوم کو بتائیں کہ کون کتنا جو ہے وہ اس قانون کے خلاف ہے. دیکھیے سر جی، میں اپنے قلم کا ذمہ دار ہوں، اپنی زبان کا ذمہ دار ہوں، اپنی گفتگو کا ذمہ دار ہوں، بہت اچھا، اپنی تحریر کا ذمہ دار ہوں. صحیح بات ہے. الحمدللہ میں نے جتنی تحریریں لکھی ہیں یا جتنی گفتگو کی ہے ٹھیک، میں اس پہ نادم نہیں ہوں. ٹھیک ہے مجھے جی، فخر ہے کہ میں ہمیشہ شان اہل بیت بیان کرتا ہوں. مجھے فخر ہے میں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت بیان کرتا ہوں، اور ان کی حرمت کے بارے میں جو کوئی ایسی کاروائیاں ہوتی ہیں انہیں بے نقاب بھی کرتا ہوں، ان کو برا بھلا بھی کہتا ہوں. ٹھیک اور ہے، اگر مجھے اس مقصد کے لیے کبھی زندگی میں جان بھی قربان کرنی پڑی تو میں تو اپنی جان سے گریز نہیں کروں گا، کیونکہ میرے نزدیک یہ صحافت، یہ دنیا داری، یہ دنیا کی چیزیں، یہ سب ہیچ ہے. بے اور شک، میرے نزدیک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میرے لیے مثمر ہے. بے شک جی. میری دنیا اور مولانا آخرت. ظفر علی خان نے کہا تھا نا، جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. بہت مہربانی مدر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ناظرین اکرام، ہم اس موضوع کو آگے لے کے چلیں گے اور اس پہ مزید انشاءاللہ اسی پہ ہم گفتگو کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں تہزین اختر صاحب جوائن کریں گے اور ہم ان سے بات کریں گے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آج ہم پروگرام کے تیسرے حصے میں یہ بات کریں گے کہ پاکستانی جو امن مشن ہے، جو پاکستانی فوج ہے، وہ اتحاد امت کی کیسے راہ ہموار کر سکتی ہے، کن کن ممالک میں پاکستانی فوج اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور کن ممالک کی اسلامی ممالک کی فوج کو وہ ٹریننگز دے رہی ہے. اور اس ٹریننگ سے اور اس جو سلسلہ پاکستانی فوج کا ہے، جہاں جہاں جو وہ ڈپوٹیشن پہ جاتے ہیں، یا پاکستانی بیک ڈور ڈپلومیسی کیسے کی جا سکتی ہے بذریعہ فوج، کیونکہ ہماری فوج مختلف اسلامی ممالک میں اور تقریباً تمام اسلامی ممالک میں ایک اچھا نام رکھتی ہے، اور الحمدللہ پاکستانی فوج ایک اپنا مقام بناتی جا رہی ہے، دوبارہ اپنے اثر و رسوخ بناتی جا رہی ہے خطے میں. تو کیا پاکستانی فوج اس قابل ہے کہ وہ اسلامی دنیا کی کمان سنبھالے؟ کیا پاکستانی فوج اس قابل ہے کہ اسلامی اتحاد کی کمان سنبھالے؟ اور کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج اس قابل ہے کہ پاکستانی فوج اتحاد امت کی راہ ہموار کرتے ہوئے جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے اتحاد کی سربراہی کرے؟ کیونکہ پاکستان ہی وہ اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے بڑی فوج ہے. پاکستان ہی وہ اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے. پاکستان اسلامی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کی فوج کے پاس بہترین اور جدید ترین میزائل ٹیکنالوجی ہے. اسی پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں دفاعی تجزیہ نگار جناب تہزین اختر صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر بہت مہربانی، آپ نے وقت دیا، آپ کی بڑی نوازش. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان فوج جو ہے، جو امن مشن پاکستان مختلف ممالک میں بھیجتے ہیں اور مختلف اسلامی ممالک کی جو فوج ہے وہ پاکستان آ کے ٹریننگ لیتی ہے پاکستان فوج سے، تو اس سلسلے میں پاکستان جو ہے اتحاد امت یا اتحاد بین المسلمین میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بالکل. پاکستان دیکھیے اس کا جو قیام ہے وہ تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، ریاست قائم کی جائے گی جہاں پہ اسلام کا بول بالا ہوگا. اور پاکستان اپنے آپ کو اسلام کا قلعہ بھی کہتا ہے.
لہذا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ حصہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کے ساتھ اچھے خوشگوار برادرانہ تعلقات رکھے جائیں گے، اور مزید اس میں یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی اور جو کامیابی پاکستان حاصل کرے گا اس میں دوست ممالک کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ کئی شعبوں میں ہم نے اسلامی ممالک کی مدد بھی کی ہے، ان کو ٹیکنالوجی میں بھی مدد دی ہے، ایجوکیشن میں بھی مدد دی ہے، ڈیفنس میں بھی پاکستان بہت مدد کرتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کردار ہے، ابھی ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی مسلم ملک میں کوئی مصیبت آتی ہے یا کوئی آفت آتی ہے تو پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں، ان کی مدد کے لیے بھی وہ کوششیں کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان بھی اپنا رد عمل دیتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کا کردار جو ہے یہ پوری امت مسلمہ میں ایک مددگار کے طور پہ، ایک دوست کے طور پہ جانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان فوج جو ہے وہ اپنا ایک وقار جو تھا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے GHQ کے سامنے پاکستانی جنرلز کو وردی میں مار دیا جاتا تھا، شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو اب ایک پاکستانی فوج جو ہے وہ اس نے ضرب عضب سے اور مختلف آپریشن سے، رد الفساد سے اپنا ایک کھویا وقار بحال کیا ہے ملک میں۔ تو ملک میں وقار بحال کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان فوج نے خطے میں بھی ایک اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا ہے۔ تو کیا پاکستانی فوج جو ہے، جو ایک مسلمان قوتوں کی ایک فوج بنی ہے، اس کی کمان تو آلریڈی پاکستان کے پاس ہے، تو کیا پاکستان اسلامی دنیا کی سربراہی کرنے کے لیے بھی تیار ہے؟ پاکستان فوج اس حوالے سے بھی کوئی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے میں پاکستان تمام ممالک کے لیے اپنی خدمات وہ پیش کرتا ہے، اور پاکستان ہر وقت تیار رہتا ہے۔ جو مسلمان ملک بھی مدد طلب کرے گا کسی بھی شعبے میں، اس میں دفاع بھی شامل ہے، پاکستان اس کے لیے تیار ہے۔ جہاں تک قیادت کی بات ہے، یہ بھی جو اتحاد بنا ہے، اس کی خواہش آئی تھی سعودی عرب کی طرف سے، اور پاکستان نے اس پہ پھر لبیک کہا، اور سعودی عرب کا تو ویسے بھی حرمین شریفین کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ بڑا احترام کرتا ہے۔ تو پاکستان ہر وقت تیار ہے کسی بھی مسلمان ملک کو کسی بھی شعبے میں جس میں پاکستان کو مہارت حاصل ہے وہ مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرا یہ سوال تھا کہ پاکستان کیونکہ اسلامی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس بہترین فوج ہے، بہترین ٹیکنالوجی ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے، ایٹمی طاقت ہے پاکستان، تو کیا پاکستان کو آگے بڑھ کر یہ اسلامی دنیا کی جو قیادت ہے وہ اس کی کمان سنبھال لینی چاہیے، یا سنبھالنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، یا اتحاد امت کے لیے کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ جو اسلامی دنیا کی جو قیادت ہے نا، جی اس میں یہ سوال ذرا تھوڑا سا مجموعی نوعیت کا آ جاتا ہے۔ پرٹیکولر آپ یا تو افواج کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، یا جو فوجی اتحاد ہے؟ پاکستانی میرا تعلق صرف اور صرف افواج کے حوالے سے اس وقت میں آپ سے پتہ کر رہا ہوں کہ پاکستان فوج جو ہے، پاکستان فوج جو ہے، کیونکہ پاکستانی آپ کو پتہ ہے اردن کے لوگ بھی، اردن فوج بھی پاکستان سے ٹریننگ لیتی ہے، ایجپشن بھی لیتی ہے، سعودی عربیہ بھی لیتا ہے، اور یہ ترکی کے ساتھ بھی ہماری مشقیں ہوتی ہیں۔ تو ہم پاکستانی فوج جو ہے ایک بڑا اثر و رسوخ رکھتی ہے، تو پاکستان اس حوالے سے کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اتحاد امت میں جو ہے پاکستانی فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، پاکستانی فوج پہلے نمبر پہ ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں تو پاکستانی فوج ایک بائنڈنگ فورس ہے ملک کی، جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، یعنی علاقائی استحکام جو ہے، پاکستان کو متحد رکھنا جو ہے، اس میں پاک فوج ایک فورس ہے، ایک بائنڈنگ فورس ہے جس نے پاکستان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ پھر اسلامی ممالک آ جاتے ہیں، تو اسلامی ممالک میں بھی بہت سے ملکوں میں پاکستانی فوج خدمات انجام دے رہی ہے، اور وہاں سے نیک نامی بھی کما رہی ہے۔ یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی فوج تمام اسلامی ممالک کو اپنے بہت قریب سمجھتی ہے۔ جو اتحاد بنا ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف جو اسلامی اتحاد بنا ہے، اس کی قیادت بھی جنرل راحیل شریف صاحب نے جو اختیار کی، اس میں بھی پاکستان حکومت نے NOC جاری کیا، یعنی پاکستانی حکومت کی بھی حمایت حاصل ہے اس اتحاد کو۔ تو یہ اتحاد مظہر ہے اس چیز کا، جو آپ کا سوال ہے نا، یہ اتحاد اس چیز کا مظہر ہے کہ پاکستانی فوج ضرورت پڑنے پر، اور جب دوسرا ملک مدد طلب کرے گا، کیونکہ سفارتکاری کا معاملہ ہے نا یہ، اب ہر اسلامی ملک اپنی ایک اس کی آزاد حکومت ہے، اپنا اقتدار اعلیٰ ہے، وہ جب بھی
پاکستان سے قیادت طلب کریں گے یا کوئی سپورٹ طلب کریں گے تو پاکستان اس کے بعد بھی ان کے کام آ سکتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان ہمیشہ تیار ہے۔ جی آخری ہمارا سوال ہے جی کہ ہم بڑے عرصے سے پاکستان میں لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف، اور ہم یہ جو جنگ ہم پہ مسلط کی گئی ہے، ہم پہلے امریکہ کی ایما پہ ہم روس میں جا کے لڑے، پاکستان فوج جا کے لڑی، اور پھر وہ جو روس میں افغانستان میں جا کے ہم لڑے، اور وہ جو طالبان ہم نے پیدا کیے تھے وہ جب انہیں اور کوئی مقام نہیں ملا تو وہ ہمارے خلاف ہی برسر پیکار آ گئے، ہمارے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اور یہ امریکن بنائے ہوئے طالبان تھے۔ تو کیا سر آپ نہیں سمجھتے کہ اب جو امریکہ کا مطالبہ ہے ڈو مور کا، وہ اس موقع پہ غلط ہے، اور پاکستانی فوج جس طرح جواب دے رہی ہے، اور اس سے اور اس میں شدت آنی چاہیے، یا آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے ان کو؟ جی ہاں، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ امریکہ جب چاہتا ہے ایک لڑنے والے کو وہ مجاہد قرار دے دیتا ہے، اور جب اس کا اپنا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو اس کو دہشت گرد طالبان بنا کے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی پالیسی کی وجہ سے ہی پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، جیسے کہ آپ نے بھی دیکھا کہ ابھی لاسٹ ویک جب امریکن وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے تو ان سے مذاکرات میں سیاسی عسکری قیادت مل کر سامنے بیٹھے، صحیح۔ اور ان کو یہ باور کروایا کہ آپ کی پالیسیاں جو ہیں وہ اب ہم اپنے اوپر منوعن آپ نافذ نہیں کر سکتے، ہماری بات بھی آپ کو سننا پڑیں گی۔ اور ہمارے آرمی چیف صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، اور اس میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ ڈو مور جو ہے وہ اب امریکہ کرے یا عالمی برادری کرے۔ پاکستان نے بہت نقصان اٹھا لیا ہے۔ پاکستان نے امریکہ کے حوالے سے بڑی اچھی پالیسی اپنا لی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کی ہر بات نہیں مانی جائے گی۔ جو انٹرنیشنل سفارتکاری میں برابری کے اصول کے تحت چلتا ہے کہ کچھ آپ اپنی بات منوا لیں، کچھ ہماری آپ مان لیں، یعنی کچھ لو اور کچھ دو، تو ہمارے جو مفادات ہیں ان کو بھی آپ واچ کرو۔ ابھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسی جو پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا ہے مشترکہ عسکری سیاسی قیادت نے، اسی کی وجہ سے امریکہ نے پھر افغانستان میں خراسانی جو کہ اے پی ایس کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کو ہلاک کیا ہے امریکہ نے، اور اب پاکستان نے مزید مطالبہ کیا ہے کہ اب جو ملا فضل اللہ ہے وہاں پہ اس کو بھی ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے زیر نظر ہوگی۔ پاکستان نے اپنی پالیسی امریکہ کے حوالے سے بہتر کی ہے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کی بڑی گہری نظر ہے جی پاکستان کی سیاست پہ اور پاکستان کے حالات پہ، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے پچھلی پالیسیوں بھی دیکھی ہیں، ہماری پالیسیوں میں تسلسل نہیں ہوتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پالیسی میں ہماری جو اب ہم نے امریکہ کے لیے اپنائی اس میں ایک تسلسل قائم رہے گا، ہم اس پہ قائم رہیں گے، یا کل انشاءاللہ کسی دباؤ تسلسل کے رہے گا۔ پیش نظر جی ہاں، اس سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا؟ جی 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 بالکل تسلسل رہے گا، کیونکہ ابھی بہت نقصان اٹھایا ہے اس ملک نے۔ اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ پاکستانی فوج کے ہزاروں جوان جو ہیں اور افسر وہ شہید ہو چکے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اور یہاں پہ جو مسائل بنے امریکہ کی وجہ سے، اور اسی طرح سویلین بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ تو ہماری سیاسی اور عسکری قیادت، باقی معاملات بے شک کچھ اور ہوں، لیکن ان دونوں چیزوں میں دونوں جو ہیں وہ مل کے چل رہے ہیں، اور امریکہ کے حوالے سے دونوں میں اتفاق ہے کہ ہم نے اب امریکہ کی ہر بات نہیں ماننی، اور اس کو جو جواب دینا ہے وہ ہمارا مشترکہ ہوگا، کیونکہ امریکہ ماضی میں یہ کرتا رہا ہے کہ سول اور ملٹری میں غلط فہمیاں پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا، لیکن اب ہماری سول اور ملٹری میں کم از کم اس ایک نقطے کے اوپر اتحاد کر لیا ہے، جس کا مظاہرہ ہمیں گزشتہ ہفتے دیکھنے کو ملا۔ آخری سوال تزین صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں پاکستان نے 60 سے 70 ہزار جانوں کی قربانی دی، 60-70 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا، تو دنیا ہماری ان قربانیوں کو کیوں ریکگنائز نہیں کرتی، انہیں مانتی کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ یہ عسکری بنیادوں پہ ہماری ناکامی ہے، یا سیاسی حکومت کی ناکامی ہے یہ کہ وہ دنیا کو اپنی جو قربانیاں وہ دیکھیں دکھا نہیں سکتے یا منوا نہیں سکتے؟ جی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پہلے نقصان ہوا ہے وہ یہاں پہ فرد واحد کی حکومت تھی، اس نے غلط طور پر ہمیں شامل کر دیا اس جنگ میں، جس کی وجہ سے ہم بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ جب جمہوری حکومت آئی اور اس پہ غور و خوض ہوا
تو پھر ہمارا نقصان اب آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور اب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، جیسے آپ نے آپریشن ضرب عضب اور ارد الفساد کی بھی بات کی. جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ کیا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہم نے 60-70 ہزار جانوں کی قربانی دی اور 60-70 ارب ڈالر کا جو نقصان اٹھایا ہم نے دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے، یہ ہم دنیا سے ہاں، منوا کیوں نہیں سکتے؟ دنیا جو دنیا نہیں ہمیں ڈو مانتی. مور کا مطالبہ کیوں کرتی ہے؟ جی بالکل بالکل. اس میں دنیا میں امریکہ ہے زیادہ، اور امریکہ کے ساتھ یہ انڈیا ہے، افغانستان ہے. باقی جو ممالک ہیں وہ ہماری قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں. چین تسلیم کرتا ہے، روس تسلیم کرتا ہے، یورپ کے اہم ملک تسلیم کرتے ہیں. صرف امریکہ جو ہے وہ اس لیے تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہاں پہ سی پیک کی وجہ سے، اور چین اور روس اور شنگھائی تعاون تنظیم کے میں پاکستان کے شامل ہونے سے امریکہ کے مفادات یہاں پہ سمٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان پہ دباؤ رکھنا چاہتا ہے. اس لیے وہ ڈو مور کا بھی مطالبہ کرتا ہے اور ہماری قربانیاں بھی نہیں مانتا. لیکن امریکہ سے ہٹ کے باقی دنیا کے جو ممالک ہیں وہ ہماری قربانیوں کو مانتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ امریکہ اکیلا ایک بہت بڑا اور اہم ملک ہے. پاکستان اس کو بالکل ناراض یا بالکل اس سے ہٹ کے نہیں رہنا چاہتا. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات بھی قائم رہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ ہماری بات بھی سنے اور ہمارے مفاد کو بھی مد نظر رکھے. تو اس مسئلے پہ اب پاکستان کو کامیابی حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تہذین صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. ہمارے ساتھ تھے جی دفاعی تجزیہ نگار تہذین اختر صاحب، اور ہم نے ان سے بڑے جامع طور پہ سوالات کیے اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی کہ پاکستان فوج کیا وجہ ہے کہ اسلامی دنیا کی جو کمان ہے وہ پاکستان فوج کے پاس نہیں آ سکتی، یا کیوں نہیں کر سکتا، یا پاکستان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں انہوں نے بڑی اچھا اور مدلل بیان دیا کہ پاکستانی فوج آلریڈی مختلف اسلامی ممالک میں اپنا اثر و رسوخ قائم کر چکی ہے اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور پاکستانی فوج جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس سلسلے میں جب بھی کسی بھی اسلامی ملک کو پاکستانی فوج کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستانی فوج وہاں موجود ہوتی ہے. ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے تو پاکستانی فوج ٹیکنالوجی مہیا کرنے کے لیے موجود ہے. تو پاکستان کا ابھی جو رد الفساد ہے اور ضرب عضب کے بعد جو پاکستانی فوج پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکی ہے، اس کے بعد یہ اب دنیا کے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے روابط مضبوط کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان آنے والے وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک بہتر اور بہترین وقت ہے انشاءاللہ. اور پاکستان سی پیک کے بننے کے بعد اگر سی پیک کی تھوڑا سا اس پہ اور مزید کام کر لیا جائے، سی پیک کو دیکھ لیا جائے، ہم قرضوں کی مزید دلدل میں نہ پھنس جائیں، ہم کسی دوست ملک کے آگے ایک دوست جو امریکہ ہمارا دوست بنا ہوا تھا، ہم اس کی دوستی سے نکل کے ہم چائنا کی ایسی دوستی میں نہ چلے جائیں جس کی ہم مقروض ہو جائیں اور پھر وہ ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کریں. ہمیں آزادی اور خود مختاری کی بنیاد پر تجارت چاہیے، ہمیں قرضے نہیں چاہیے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا، اور یہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹوں نے بھی سوچنا ہوگا کہ کیوں ملک پہ اتنے 5 سالوں میں اتنے قرضوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے پاکستان پہ، کہ اب پاکستانی صورتحال یہ ہے کہ ہمیں وہ قرضے واپس کرنے کے لیے مزید قرضے دینے پڑتے ہیں. اور جب ایک ملک پہ کسی پہ قرضے بڑھتے ہیں تو ایک انفرادی جو قوت خرید ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، روپے کی قدر میں کمی ہوتی جاتی ہے. اور وہ جو ہم 5 سال پہلے 2007 میں جب مشرف نے حکومت چھوڑی تو ایک پاکستانی 35,000 روپے کا مقروض تھا، اور آج ایک پاکستانی 1,20,000 روپے کا مقروض ہے. یعنی 5 سال پہلے جو 1,000 روپے کی چیز ملتی تھی، اب وہ 1,000 کا نوٹ تو وہیں پہ ہے لیکن جو اس کی ویلیو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. یہ اگر ہم ملک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنا اثر و رسوخ باقی اسلامی ممالک میں قائم کرنا ہے. اب بھی ہمارا پاکستان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہ انڈیا اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے اور پاکستان کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ اگر ایک بارڈر جو پاکستان کا آلریڈی انڈیا کے ساتھ ملتا ہے اور دوسرا جو پاکستان کا 1700 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، وہ بارڈر ہمارے لیے آج اتنا غیر محفوظ ہوگا کہ ہمیں وہاں پہ اربوں روپے لگا کے باڑ لگانی پڑ رہی ہے. وہ اس افغانستان کے لیے جس افغانستان کے دارالخلافے میں پاکستانی کرنسی چلتی تھی، اس افغانستان کے لیے جو پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے
جو حکومتی کنٹرول ہے وہ پاکستان سے ہوتا ہے. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, پاکستان کی خارجہ اداروں کی ناکامی اور پاکستان کے جو پالیسی ساز لوگ ہیں ان کی ناکامی ہے کہ پاکستان کو یہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور پاکستان کو یہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کہ افغانستان جیسا اہم اور اتحادی ملک ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور وہاں وہ فوج لا کے, وہ حکومت لا کے بٹھا دی گئی. جناب مشرف کو یہ وعدہ دلایا گیا تھا, یہ یقین دلایا گیا تھا کہ مشرف صاحب افغانستان میں بیٹھی ہوئی حکومت آپ کے اشاروں پہ ناچے گی, آپ کے اشاروں پہ کام کرے گی یا آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوگی. مگر یہ کیا ہوا, پاکستان کے ساتھ دھوکہ, اتنا بڑا دھوکہ کہ پاکستان کے پڑوس میں, پاکستان کے اس ملک کو جس کے ہم اپنا ایک صوبہ سمجھے تھے, وہاں ایک ایسی حکومت لا کے بٹھا دی گئی جو پاکستان سے انتہا کی نفرت کرتی ہے, پاکستانی فوجیوں پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دیتی ہے, جو عام پاکستانیوں کو وہاں پہ کلاڑیوں کو وار کر کے قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, وہاں پہ مزدوری کے لیے گئے ہوئے پاکستانیوں کو مار دیا جاتا ہے. اور وہاں جہاں پہ کسی دور میں پاکستانی کرنسی چلتی تھی, آج وہاں انڈین کرنسی چل رہی ہے. یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. جہاں تک پاکستانی, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج اپنا کردار ادا کرے اور سیاسی ادارے اپنا کردار ادا کریں, تو پھر سیاسی اداروں کو سامنے آنا ہوگا, انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج پاکستان فوج نے رد الفساد اور ضرب عضب کے بعد اپنا ایک بہترین نام بنایا, اور وہ بہترین نام بنانے کے بعد خالی پاکستان میں نہیں, وہ مختلف اسلامی ممالک کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہاں پر اپنا رسوخ قائم کر رہے ہیں. اس میں جیسے آگے بھی ہم نے بات کی کہ اردن, شام, سعودی عربیہ, ترکی, ایران کے پائلٹس اور انجینئر اور ٹیکنیشین ہم وہاں سے پاکستان سے تیار کر کے بھیج رہے ہیں. ہم پاکستان میں JF تھنڈر بناتے ہیں, ہم پاکستان میں میزائل ٹیکنالوجی بہترین کے بہترین ہے ہمارے پاس الخالد جیسے ٹینک ہیں, اور ہمارے پاس بہترین اسلحہ فیکٹریاں ہیں, اور ہم اپنا اسلحہ اس دنیا, اسلامی دنیا کو دے سکتے ہیں. اور اس طرح ایک ڈپلومیسی کریٹ کی جا سکتی ہے کہ جو اسلحے کی کھپت یہاں پہ امریکی اور روسی اسلحے کی کھپت ہو رہی ہے اسلامی دنیا میں, وہ پاکستان کمی پوری کر سکتا ہے. لیکن اس کے لیے پاکستانی فوج کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور پاکستانی اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کا یہ تیسرا حصہ تھا جس میں ہم نے بات کرنی تھی غازی علم الدین شہید پہ بات کرنی تھوڑی سی رہ گئی ہے, اس پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے جناب غازی علم الدین شہید کی شہادت کے حوالے سے. اسٹے ود اس. انما المؤمنون اخوة. دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض. سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ. اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان. نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی. وصال اردو، سچ کا چہرہ. انما المؤمنون اخوة.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے غازی علم الدین شہید کے بارے میں، کیونکہ ہمارے پروگرام میں کچھ ترتیب اس طرح تھی، لیکن ہمارے ایک مہمان کو تھوڑی جلدی تھی، ان سے ہمیں بات کرنی پڑ گئی اور اس حوالے سے یہ تھوڑا موضوع رہ گیا. اقبال نے کہا تھا نہیں منت کو شتاب شنیدن داستان میری. اگر ہم اس داستان کو بیان نہ بھی کریں تو یہ داستان کسی کے محتاج نہیں بیان کرنے کی، لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم علم الدین شہید کے حوالے سے اپنی نوجوان نسل کو آگاہ کریں. میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کسی کو کیا معلوم تھا کہ 3 دسمبر 1908 کو رنگ محل لاہور کے محلے میں پیدا ہونے والا نوجوان غازی علم الدین شہید بنے گا، اور اس خاندان میں ایک ایسا نام پیدا کرے گا جس میں کہ پشتوں میں کسی بڑے کے نام کا کوئی ذکر نہیں تھا. غازی علم الدین شہید کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، اس کے پاس دنیاوی تعلیم کے حوالے سے کوئی ایسا نمایاں نام نہیں تھا، کوئی ایسی ڈگری نہیں تھی، لیکن عشق نبی سے وہ سرشار شخص تھا. جب راجپال نے وہ کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ مشتمل تھی وہ شائع کی، تو اس نے ایک گمنام پبلشر کے حوالے سے شائع کی، اور جب مسلمانان بر صغیر میں ایک غصے کی لہر پیدا ہوئی تو انگریز حکومت نے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے راجپال کے خلاف ایک مقدمہ کیا، اور مقدمے کا 2 مہینے چلنے کے بعد یا 3 مہینے چلنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ بر صغیر میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں توہین رسالت یا توہین مذہب کے حوالے سے سزا دی جا سکی ہو، اس لیے راجپال کو بری کر دیا جاتا ہے. اور یہ شکل لگائی گئی کہ راجپال جو ہے وہ پبلشر اس کتاب کا مصنف نہیں ہے، لیکن راجپال نے اس کتاب کا جو مصنف تھا اس کا نام بھی نہیں واضح کیا کہ کس نے شائع کی تھی. اس لیے ایک کبھی امکان یہی تھا کہ یہ کتاب راجپال نے خود لکھی اور ایک نامعلوم مصنف کے نام سے شائع کر دی. کہتے ہیں جب 15 سال کی عمر میں 1923 میں 1908 میں پیدا ہوا علمو، اور جب 15 سال کی عمر میں 1923 میں ایک دن مسجد و نماز ادا کرنے جاتا ہے وہ رنگ محل کا علمو، تو وہاں دیکھتا ہے کہ بزرگ جو ہیں وہ بڑی شدت سے رو رہے ہیں. ان سے پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے ہاتھ کانپتے ہیں، میرا جسم ساتھ نہیں دیتا، نہیں تو میں راجپال کو جا کے اس کی دکان میں قتل کر دوں. وہ علمو وہاں سے نکلتا ہے اور اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے کہتا ہے ماں مجھے پیسے چاہیے، میں نے کوئی چیز خریدنی ہے. اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تو نہ شراب پیتا ہے، نہ تو چرس پیتا ہے، نہ تو سگریٹ پیتا ہے، نہ تیرا کوئی نشہ ہے، نہ تیرے کوئی دوست جا رہے ہیں، تو نے پیسوں کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے پیسے چاہیے، میں نے کچھ کرنا ہے. وہ ماں سے پیسے لیتا ہے اور جا کے چاقو ایک خنجر خریدتا ہے، اور پھر راجپال کی دکان کا جائزہ لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ سیکورٹی والے کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہیں. انگریزوں نے اس کے ساتھ، اسے خدشات تھی، اس کی جان کا خطرہ تھا، انگریزوں نے اسے تحفظ دینے کے لیے سیکورٹی اس کے ساتھ کھڑی کر دی. پھر ایک دن علمو موقع پا کے راجپال کو قتل کرتا ہے، اور پھر وہ علمو سے غازی علم الدین بن جاتا ہے. غازی علم الدین کی سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے. علامہ اقبال جا کے غازی علم الدین سے ملتے ہیں اور علم الدین سے کہتے ہیں کہ اے علم الدین تیرا مقدمہ قائد اعظم لڑے گا. پورے لاہور سے چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی خدمت میں وہ پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ قائد اعظم اس وقت ایک مقدمے کے 1500 ریال فیس لیتے تھے، 1500 روپے فیس لیتے تھے. وہ 1500 روپے بہت بڑی ایک اماؤنٹ تھی اس زمانے میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں، جب انہیں وہ فیس ان کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں بھی ایک عاشق رسول ہوں، میں اس مقدمے کی پیروی مفت میں کروں گا اور فیس نہیں لوں گا. قائد اعظم اس مقدمے میں بارہا پیش ہوئے، اور قائد اعظم نے علم الدین سے کہا کہ ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا. تو علم الدین نے کہا کہ میری زندگی میں قائد اعظم محمد علی جناح میری زندگی میں اور تو کوئی کار نمایاں نہیں ہے، صرف ایک ہی کام ہے اور اس سے آپ منع کر رہے ہیں اور مجھے روک رہے ہیں کہ میں اس ایک کام سے بھی رک جاؤں اور اس کا جو میری بخشش کا ذریعہ بنے گا اس کا بھی میں انکار کر دوں. غازی علم الدین کی موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور اس پہ اپیل کی جاتی ہے، اور جو اپیل میں دوبارہ وہ جج جو بیٹھتا ہے سپریم کورٹ میں وہ سزا کو برقرار رکھتا ہے. اور 19 سالہ غازی علم الدین شہید کو میاں والی کی سینٹرل جیل میں سزائے موت سنا دی جاتی ہے. اور 31 اکتوبر یعنی کل کا دن 31 اکتوبر 1929 کو غازی علم الدین کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور پھر وہاں میاں والی کے قبرستان میں انہیں امانتی طور پہ دفن کر دیا جاتا ہے. علامہ محمد اقبال جاتے ہیں، انگریز گورنر سے ملتے ہیں اور اسے کہتے ہیں میں یقین دہانی کرواتا ہوں تمہیں کہ کوئی امن و امان کا خطرہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی امن و سکون کو، امن عامہ کو خطرہ نہیں ہوگا. علامہ اقبال جا کے خود غازی علم الدین شہید کی
جو ہے وہ میت وہاں سے ریسیو کرتے ہیں میاں والی جیل سے اور اسے لاہور لایا جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بر صغیر کا سب سے بڑا جنازہ تھا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بر صغیر کا وہ سب سے بڑا جنازہ تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جو تحریک تھی پاکستان بنانے کی، یہ ہمارے بہت سے جو تاریخ دان ہیں اس چیز کو وہ گٹ مٹ کر جاتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو نہیں بتایا جاتا کہ غازی علم الدین شہید نے صرف ناموس رسالت کی خاطر اپنی جان قربان نہیں کی۔ یہ جو پاکستان بنا ہے، پاکستان بننے کی احساس، جو پاکستان بننے کی بنیاد ہے، اس میں بھی غازی علم الدین کا خون شامل ہے، کیونکہ جو تحریک پاکستان تھی اسے ایک نئی روح ملی اور اسے ایک ایسا جذبہ ملا اس کے بعد جب قائد اعظم نے غازی علم الدین کے لیے کیس لڑا اور علامہ محمد اقبال نے اس کے لیے شاعری کی اور باہر کہا کہ آج جو، کیونکہ غازی علم الدین ایک بڑھئی کا بیٹا تھا، لوہار کا بیٹا تھا، باہر کہا کہ لوہاروں کا جو لڑکا تھا وہ ہم پڑھے لکھوں سے بازی لے گیا اور ہم شاعری کرتے رہ گئے، ہم شعر لکھتے رہ گئے۔ تو علامہ اقبال نے خود اپنے ہاتھوں سے علم الدین کو قبر میں اتارا، لحد میں اتارا، اور وہاں پہ بھی لوگ بتاتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ علامہ اقبال اشکبار تھے، لیکن اس کے بعد جو مسلمانان بر صغیر میں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارے مذہب کی، ہمارا مذہب جو ہے وہ الگ ہے، ہندو الگ اور مسلمان الگ مذہب ہے، یہ جو انگریز ہیں یہ ہندوؤں کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو جو اگنور کر رہے ہیں، اس لیے ضروری ہوگا کہ مسلمان اپنے ملک بنائیں۔ اور غازی علم الدین شہید نے صرف ناموس رسالت کی خاطر جو جان قربان کی تھی، اس کی جان کا جو خون تھا وہ رب نے رائگاں نہیں جانے دیا، اور اسی خون کے صدقے اللہ رب العالمین نے مسلمانان پاکستان کو یہ ملک عطا کیا۔ اور یہ میں بڑے وثوق سے آج اس پلیٹ فارم سے کہنا چاہوں گا، اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں کہ غازی علم الدین شہید جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں تحریک پاکستان کا پہلا اور باقاعدہ شہید تھا 19ویں صدی کا، اور ناموس رسالت کا بھی 19ویں صدی کا پہلا شہید تھا۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام، اس میں ہم نے بات کی پاکستان میں T20 کے حوالے سے، پاکستانی فوج کے کردار کے حوالے سے اور غازی علم الدین کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک اپنے ہوسٹ جہاں مناج کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم۔